اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول الأعظم والنبي الأكرم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آبائه الطيبين وآله الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على ناموس الدهر وإمام العصر وصاحب الأمر بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات پڑھیں. سئل عن الصادق علیہ السلام عن فضل الصلوات على محمد وآل محمد فقال قال جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة علی وعلى اہل بیتی امحق للذنوب واطیب للنفوس وانور للقلوب فصلوا علی محمد وآل محمد. سچے خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی کے چھٹے سچے جانشین نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ صلوات کی فضیلت کیا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد بزرگوار نے ارشاد فرمایا ہے کہ صلوات کے اہم ترین 3 اچھے آثار ہیں جو پڑھنے والے کو حاصل ہوتے ہیں. پہلا امحق للذنوب، گناہوں کو ایسے مٹاتی ہے جیسے کوئی گناہ لوح دل پر باقی ہے ہی نہیں. وَأَطْيَبُ لِلنُّفُوسِ، اور پڑھنے والے کی سانسوں کو پاکیزہ بنا دیتی ہے. وَأَنْوَرُ لِلْقُلُوبِ، اور دلوں کو منور کر دیتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کہ میرے جد نے فرمایا اذا صلوا علی فارتفعوا اصواتکم فإن اللہ یرفع بها ایمانکم، کہ جب تم صلوات پڑھو
تو اتنی بلند آواز سے پڑھو کہ اللہ تک جب پہنچے تو اللہ فرشتوں کو حکم دے کہ اس کے ایمان کے درجات کو بلند کر دیا جائے۔ حسین اور حسینیت کے موضوع پر ہمارے اس جاری سلسلہ گفتگو کی یہ چھٹی کڑی، میں نے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور روزانہ کرتا ہوں، کہ جس کا میں نے تذکرہ آپ سے پہلے دن کیا تھا کہ بابرکت ہے یہ مجلس حسین، کہ جس میں ہم ابتدا اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے کرتے ہیں۔ سورہ والفجر کی آخری آیتیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، پلٹا، الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف، راضیتاً مرضیتاً، تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے بندوں کی محفل میں آ جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے ظاہری ترجمہ اس آیہ مجیدہ کا۔ ویسے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ حرف یا جو ہے یہ پورے قرآن میں نفس مطمئنہ کے لیے صرف ایک بار استعمال ہوا ہے، جبکہ بظاہر یا ایھا الناس 19 مرتبہ آیا، یا ایھا الانسان 1 مرتبہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا 88 مرتبہ آیا ہے، یا ایھا الرسول 2 مرتبہ آیا ہے، مگر یا ایتھا النفس المطمئنہ صرف 1 دفعہ آیا۔ اور پھر آخری جملہ وادخلی فی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ جنت کا لفظ قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا ہے، لیکن جنت آیا ہے، میری جنت نہیں آیا ہے۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت جو لوگوں کے لیے ہے وہ اور ہے، اور جو نفس مطمئنہ کے لیے ہے وہ اور ہے۔ ایک دو فرمائشیں کی گئی ہیں، بیان شروع کرنے سے پہلے چاہتا ہوں وہ بھی پوری کر دوں۔ صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حسین اور حسینیت، ان ایام میں میری یہ کوشش رہتی ہے کہ جو موضوع بھی بیان کروں اس کا ربط ہونا چاہیے سرکار حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ درسگاہ حسینی ہے اور ہم سب اس درسگاہ کے طالب علم ہیں۔ اس درسگاہ میں میں نے پہلی مجلس میں شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم جب آتے ہیں تو دامن خالی لے کر آتے ہیں، جب جاتے ہیں تو بھر کر جاتے ہیں۔ اور اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو کلاس سے اتنا کچھ سیکھ کے جائے کہ جب امتحان ہو تو سب سے پہلے اسی کا نام آئے۔ یہ درسگاہ حسین وہ ہے جس کا طالب علم کبھی تو حبیب ابن مظاہر بنتا ہے، کبھی زہیر قین بنتا ہے، اور جو آخر میں آتا ہے اسے اتنی عزت ملتی ہے، وہ اتنا کچھ کما لیتا ہے، آخر میں آنے کے بعد پہلا نمبر پاتا ہے تو ہور بن جاتا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حسین اور حسینیت میں کیا فرق ہے۔ حسین
اصل دین اور حسینیت دین. آج اسی سلسلے میں کہا گیا ہے کہ کچھ اور بیان کروں. مجھے اگرچہ اس مقصد کے لیے یقیناً بہت سا وقت چاہیے تھا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا گیا کہ اس سلسلے میں کچھ اور بھی ہم چاہتے ہیں. اب وہ نام نہیں لیتا ہوں کہ فرمائش کس نے کی ہے، مگر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسین تصویر قرآن ہے اور حسینیت تفسیر قرآن ہے. قرآن پڑھنا چاہیں، تفسیر جاننا چاہیں تو حسینیت کو اپنائیں، اور اگر تصویر قرآن دیکھنا چاہیں تو حسین کو سمجھیں. حسین ہے تصویر قرآن اور حسینیت ہے تفسیر قرآن. حسین ہے نور اور حسینیت ہے ظہور. حسین ہے اصول دین، حسینیت ہے فروع دین. حسین ہے علم اور حسینیت ہے عمل. علم کی شان عمل سے ہے، علم بغیر عمل کے کچھ بھی نہیں ہے. حسین کو مانتے ہیں تو حسینیت کو اپنانا ہوگا تاکہ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو. ہم آسان لفظوں میں ایک لفظ کہہ کے اس کو ختم کرتا ہوں، چونکہ لمبی بحث ہے اور یہ شاید ادبی بحث بھی بن جائے، اور آپ کے ذوق ادب کے لیے اگر یہاں نیسا اکبر آبادی صاحب نہیں ہیں تو ان کے فرزند بیٹھے ہیں، شاید یہ ان تک بات پہنچا دیں تو وہ مجھے یقیناً اس کی داد بھی دیں گے کہ وہ اس ادب کے مالک ہیں، اس ذوق کے مالک ہیں. میں ان کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ حسین ہے پھول، حسینیت ہے خوشبو. ہم نے اس موضوع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں جو آیت تلاوت کی اس میں نفس مطمئنہ کا لفظ آتا ہے. ابھی اسٹیج سیکرٹری صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارا موضوع ہے نفس مطمئنہ، اور نفس مطمئنہ کا دوسرا معنی یا نفس مطمئنہ کا دوسرا لفظ ہے حسین. آپ حسین اور نفس مطمئنہ میں سے کسی ایک کو یہاں لگا دیں، وہ بات پوری ہو جائے گی. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. اور یہ ایسی ایک فرمائش اور بھی ہے جو میں عام طور پر پوری تو نہیں کرتا ہوں، مگر معلوم نہیں کہ میں نے ان سے کیوں وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ پوری کر دوں گا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے 3 4 5 مجموعہ کلام ہے تو اپنا کوئی شعر سنا دیجئے. میں نے کہا بھائی میں لکھتا ضرور ہوں، سناتے کوئی اور. تو چلیے سنا دیتا ہوں. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. وہ بھی ہمارے موضوع سے متعلق ہی ہوگا. طلوع مہر ہے یا ہے رخ نبی کی چمک. طلوع مہر ہے یا ہے رخ نبی کی چمک. طلوع ماہ ہے یا چہرہ علی کی دمک. طلوع فجر ہے یا نور فاطمہ کی جھلک. اور طلوع صبح ہے یا گیسوئے حسن کی چھٹک. وجود خلق شہ مشرقین کا صدقہ، یہ کائنات ہے مولا حسین کا صدقہ. مجھے ابتدا میں شعر کہنے کا شوق نہیں تھا. مجھے درسوں میں جب دیوان علی علیہ السلام پڑھایا گیا، مولا کائنات کا دیوان ہمارے درسوں میں داخل ہے، وہ میں نے درسی طور پر پڑھا. اس کے بعد جب مجھے حوزہ علمیہ قم میں جانے کا شرف حاصل ہوا تو ایک مکتبے میں نے ایک کتاب دیکھی
اس کتاب نے پھر مجھے شاعری کے جذبے نہیں بلکہ شاعری کے عملی راستے پر لا کھڑا کیا، اور وہ کیا تھا؟ اس کتاب کا نام تھا دیوان اہل بیت۔ ہمارے 12 نہیں بلکہ 14 معصومین کے اشعار کا مجموعہ۔ تو میں نے اسی سے سمجھا کہ یہ شعر کہنا دنیا والوں کی بات نہیں ہے، یہ تو سنت اہل بیت ہے۔ لہذا میں نے بھی اس کو شروع کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مدحت اہل بیت میں شعر کہتے ہیں ان کا مقام حسان بن ثابت سے ملتا ہے، ان سب شعراء کی جنہوں نے اب تک یا پہلے یا جو بعد میں آئیں گے اس سلسلے میں مدحت اہل بیت سے اپنے قلم و افکار کو منور کریں گے، ان کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے۔ اللہ کی ہم پر بہت نعمتیں، خدا کہتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کا احصاء اور شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہر نعمت سے پہلے اور بنیادی نعمت ہے وجود۔ اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا، وجود اللہ کی سب سے بڑی نعمت، سب کچھ اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ وجود کا معنی ہے ہستی، ہونا، ہونا اور ہستی، اس کا معنی ہے وجود عربی زبان میں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو وجود رکھتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب الوجود، ایک ہے ممکن الوجود، اور ایک ہے ممتنع الوجود۔ واجب الوجود اسے کہتے ہیں کہ جس کا ہونا ضروری ہے، ممکن الوجود جس کا ہونا ممکن ہے، اور ممتنع الوجود جس کا نہ ہونا ضروری ہے۔ توجہ ہے صاحبان کے نہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز۔ واجب الوجود جس کا ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے وجود میں آنے سے پہلے، اس کے وجود میں آنے کے وقت اور اس کے وجود میں آنے کے بعد زمانوں کی وجہ سے اس میں تبدیلی نہ آئے، وہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، بعد میں بھی ہوگا، اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ اللہ ہے واجب الوجود، اس کے لیے زمانے کی قید نہیں ہے، وہ تھا، ہے اور رہے گا۔ ہم ہیں ممکن الوجود، نہیں تھے، ہمارا پہلے نہ ہونا ضروری ہے، اگر ہم ہوں پہلے تو واجب بن جائیں گے، ہمارا پہلے نہ ہونا ضروری ہے، لیکن نہ ہونے کے بعد جب ہو گئے تو پھر بعد میں نہ ہونا ضروری ہے۔ پہلے بھی نہ ہونا، بعد میں بھی نہ ہونا، اب درمیان کی مدت کو جب ہم نے وجود پایا تو ہمیں کہا گیا ممکن الوجود۔ اور تیسرا ہے ممتنع الوجود، یعنی جس کا وجود محال اور ناممکن ہے، اس کے لیے پہلے ہونا، نہ ہونا اور پھر ہونا، یہ سب ایسے برابر ہیں کہ اس کے
حوالے سے نہ ہونا پہلے بھی ہے، اب بھی ہے، بعد میں بھی ہوگا۔ وہ نہ ہونے کی صفت ویسے رکھتا ہے جیسے واجب ہونے کی صفت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہ کی پہچان کروانے والا وہ معلم ابو طالب کے لال نے جس طرح سے اللہ کی پہچان کروائی ہے ایسی آج تک کسی نے نہیں کروائی۔ فرماتے ہیں هو الاول والآخر، وہ اول ہے اور آخر ہے۔ اول بلا اول کان قبلہ، ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہ تھا۔ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، اور ایسا آخر ہے کہ اس کے آخر میں اور کوئی آخر نہیں ہوگا۔ اولیت و آخریت کی پہچان کروائی ہے مولا کائنات نے ان الفاظ میں کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں، اس کے آخر میں کوئی آخر نہیں۔ اب اولیت و آخریت کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہی بتایا مولا نے کہ بھائی ہم بھی پہلے ہیں، لیکن اگر میں اپنے باپ کی پہلی اولاد ہوں تو میرے بعد ایک آئے گا جو دوسری اولاد کہلائے گا۔ اگر میں انسان ہوں تو مجھ سے پہلے بھی کوئی انسان دنیا میں موجود تھے، میرے بعد بھی انسان دنیا میں موجود ہوں گے، تو میں پہلا اور آخر نہیں ہوں گا۔ پہلا وہ کہ جس سے پہلے کوئی نہیں، وہ صرف ایک ہے، اور وہ آخر کہ جس کے آخر میں کوئی آخر نہیں، وہ ایک ہے۔ اب میں آپ کو اسی حوالے سے دوسری بات کہنے سے پہلے عرض کرتا ہوں، مولا آپ نے تو بتا دیا کہ وہ اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں، وہ آخر ہے جس کے آخر میں کوئی نہیں، مگر آج میں یہاں حیدری چوک پر بیٹھے ہوئے مومنین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ بھی ایک ہے، اللہ بھی اول ہے، اللہ بھی آخر ہے، محمد بھی اول ہے، محمد بھی آخر ہے، علی بھی اول ہے، علی بھی آخر ہے۔ نعرہ شاید کوئی یہ سمجھے کہ میں شرک پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں بڑی منڈیاں لگی ہوئی ہیں کفر و شرک کی، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں یہ کافر ہے، لفظ ملتے جلتے ہوں تو کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، اس نے تو شرک پڑھ دیا، بس یہ لوگ تو کافر ہیں۔ گلی کوچوں میں کفر کے نعرے لگتے ہیں اور شرک کی منڈیاں اور بازار سجتے ہیں، مگر میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر لفظوں سے معانی کو حقیقی معنی میں سمجھا جائے تو نہ کفر لازم آتا ہے نہ شرک لازم آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ چونکہ سمجھتے نہیں ہیں لہذا فوراً کہہ دیتے ہیں یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے۔ ہاں، اللہ اول، نبی اول، علی اول۔ اللہ ہے اپنے خالق ہونے میں اول، اور نبی ہے اول ما خلق اللہ نوری ہونے میں اول، اور علی وہ ہے کہ جو دعوت ذوالعشیرہ میں سب سے پہلے کھڑے ہو کر نبی کے سب سے اول ناصر، اور ساتھ میں ایک اور بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، اللہ نے کہا سب سے اول گھر جو روئے زمین پر بنا، سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنا وہ مکے میں بنا۔
جو مبارک ہے اور ہدایت ہے عالمین کے لیے. سب سے اول آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر وہ پہلا گھر ہے تو اس میں پیدا ہونے والا بھی پہلا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ وہ پہلا ہے، آخری بھی ہے. دنیا نے بڑی کوشش کی اس جگہ کو مٹانے کی جہاں سے دیوار پھٹی تھی. بہت کچھ ہوا، یہاں تک کہ آخر میں ایک مرتبہ وہ مرحلہ آیا کہ انہوں نے کہا اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ حج پہ سب آتے ہیں، یہ تصویریں بنا کے لے جاتے ہیں، لہذا غلاف کو آخر تک لگا دیا جائے. غلاف کو آخر تک لگا دیا گیا. یہ آج سے کوئی تقریباً 21 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں. جب میں نے حج کا شرف حاصل کیا تو ہم نے دیکھا بھئی یہ آخر تک کیوں لگا ہوا ہے، حالانکہ یہ تو اوپر کر دیتے ہیں. کہنے لگے بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دیواروں کو چومتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، دیواریں میلی ہو جاتی ہیں. ان کے اپنے دل اتنے میلے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کالا لباس پہنا کر خانہ کعبہ کے اوپر کالی چادر چڑھا کر غلاف چڑھا کر اس حقیقت کو چھپا دیں گے کہ جس حقیقت نے پردے تو پردے دیوار کو شک کر دیا تھا. سب نے سوچنا شروع کر دیا بھئی اس دفعہ یہ کیا ہوا ہے، انوکھی چیز تھی نا. سب نے سوچنا شروع کر دیا، پوچھنا شروع کر دیا اپنے قافلہ سالاروں سے کہ یہ اس دفعہ کیا ہوا ہے. سنتے ہیں کہ یہ تو اوپر کر دیتے ہیں. میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ اللہ نے خود ہی انہیں سبب بنا دیا ہے، اگر یہ ایسا نہ کرتے تو لوگ پوچھتے کیسے. پہلا گھر کعبہ، پہلا مولود علی اور آخری مولود علی. میں نے آپ کی خدمت میں شاید کل یا پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے حضور کے قلب مطہر پر قرآن کو نازل فرمایا. اللہ نے الفاظ نازل فرمائے، معانی اللہ اور رسول کے درمیان رہے. نازل ہوئے الفاظ، اور وہ الفاظ وہ ہیں کہ جن میں سے کسی ایک حرف کا انکار کفر ہے. قرآن مجید کی کسی آیت کے کسی لفظ، کسی ایک حرف کا انکار کفر ہے. اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو حضور کے قلب مطہر پر نازل ہوئے. سارے الفاظ قرآن کہلاتے ہیں. کوئی ایک لفظ ایسا نہیں کہ جو قرآن میں ہے اور آپ کہیں کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ قرآن ہمیں کس نے دیا ہے؟ ذات محمد مصطفیٰ نے. پیغمبر نے ہمیں قرآن دیا. پیغمبر نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہم نے پیغمبر کی صداقت پر ایمان لاتے ہوئے اسے اللہ کا کلام مان لیا. بنا ہم نے جبریل کی آواز سنی، نہ جبریل کو دیکھا، پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا ہم نے. تو جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے سنا حضور کی زبان سے. حضور نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے. انہوں نے بھی نہیں کہا کہ جبرائیل کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے تو ہم کیسے مانیں. مسئلہ یہ تھا کہ 40 سال تک
پیغمبر نے اپنی صداقت منوا کر یہ کہا یہ اللہ کا کلام ہے. پہلے اپنے آپ کو صادق منوایا، پھر تو ہی کہا یہ اللہ کا کلام ہے، تو لوگ سب مان گئے. اور 40 سال کے بعد 23 برس تک پیغمبر کے قلب مطہر پر قرآن نازل ہوتا رہا. یعنی 40 سال اعلان نبوت سے پہلے، 23 سال اعلان نبوت کے بعد. یہ میں نے اعلان اس لیے کہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں 40 سال نبوت سے پہلے اور 23 سال نبوت کے بعد، مگر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے. نبوت اور ہے، اعلان اور ہے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مانو کامیاب ہو جاؤ گے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اب اس نے اعلان کیا. 40 سال کے بعد کافروں نے، مشرکوں نے، بت پرستوں نے رسول کو 40 سال تک آزمانے کے بعد کہا ہاں جب تک یہ کہتا رہا ہے 40 سال تک تو اس نے جھوٹ نہیں بولا، آج کیوں جھوٹ بولے گا؟ اب یہاں سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں پر اس آیت نے بتایا، ادھر عمل مشرکین نے بتایا کہ 40 سال تک اسے صادق مانتے رہے. لہذا یہ آیت کہتی ہے صادقین کی پہلی کڑی کا نام ہے محمد. صادقین کی پہلی کڑی کا نام ہے محمد. اور محمد نے جو صادق بن کر اللہ کے نبی ہونے کا بتا رہے ہیں، اس نے کہا میں ایک نہیں ہوں، صادقین ہے. ہم میں سے جسے بھی دیکھو وہ اپنے وقت کا محمد ہوگا. ہم پہلا صادق مصطفیٰ، دوسرا صادق مرتضیٰ، تیسرا صادق فاطمۃ الزہرا، چوتھا صادق حسن مجتبیٰ اور پانچواں صادق حسین امام کربلا. حسین نے صداقت کا پاسبان و پاسدار بن کر کہا کہ اگر میرا نانا صادق تھا تو میں اسی کی صداقت کا پرچم دار ہوں. قرآن سمجھیے عزیزو، مصطفیٰ کو سمجھیے عزیزو. میں نے عرض کیا ہے کہ ہم نے قرآن لیا ہے محمد مصطفیٰ سے، لہذا مصطفیٰ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے الفاظ بھیجے حضور کے دل پر اور معانی کا لباس جو دیا گیا الفاظ کی صورت میں، معانی کو الفاظ کا لباس دیا گیا، اسے کہتے ہیں وحی. کیا کہتے ہیں؟ وحی. خطاب، اللہ نے خطاب کیا، ہم اسے اپنی زبان میں وحی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ معانی کو لفظوں کا وجود دینا اس کا نام ہے خطاب. اور لفظوں کو
حرفوں کا وجود دینا، اس کا نام ہے کتاب۔ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، معانی کو، لفظوں کا وجود دینا اسے کہتے ہیں خطاب، اور حرفوں کو لفظوں کا لباس پہنانا اسے کہتے ہیں کتاب۔ اللہ نے کتاب بھی بھیجی، خطاب بھی بھیجا، مگر خطاب آیا دل پر، کتاب آئی لفظوں اور حرفوں میں۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب، خطاب بھی دے دیا، کتاب بھی دے دی، اب میں چاہتا ہوں تجھے وہ کچھ عطا کروں کہ کتاب بھی بولے، خطاب بھی بولے۔ اللہ نے کتاب کو اور خطاب دونوں کو اکٹھا کر کے نبی خاتم کو ابو تراب دیا۔ لفظ خاموش تھے، اسی لیے میں کہتا ہوں وجود علی ہے عطیہ واجب الوجود۔ اللہ نے ہمارے نبی کو دو عطیے دیے ہیں، ایک الفاظ دیے ہیں اور ایک الفاظ کو زبان دی ہے۔ الفاظ ہے قرآن اور زبان ہے علی۔ اسی لیے رسول نے کہا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی، صلوات پڑھیے بلند آواز سے محمد الفاظ کو سمجھنا ہو تب بھی علی کے پاس آنا پڑے گا، خطاب کو سمجھنا ہو تب بھی علی کے پاس آنا پڑے گا، معانی کو سمجھنا ہو تب بھی علی کے پاس آنا پڑے گا، مصطفیٰ کو سمجھنا ہو تب بھی علی کے پاس آنا پڑے گا۔ میں بس آج چاہتا تھا مگر وقت نہیں ہے، کل عرض کروں گا ایک جملہ، ایک شعر، بلکہ علامہ اقبال کا پڑھ کے، چونکہ یوم اقبال منایا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں ان کے اشعار میں سے آج چاہتا تھا آپ کو بہت کچھ سناؤں مگر وقت نہیں ہے۔ ایک شعر کہہ کر اسی مناسبت سے جو علامہ نے کہا ہے وہ کیا کہتے ہیں، اے سر خط وجوب و امکان، اے سر خط وجوب و امکان، تفسیر تو سورہ قرآن۔ وہ کہتے ہیں اے واجب اور ممکن کے درمیان جو لکیر ہے اس کا اصل راز، اے سر خط وجوب و امکان، اے واجب الوجود اور ممکن الوجود کے درمیان جو خط لکیر ہے، جو فاصلہ ہے، اس کا اصل راز تو ہے یا علی۔ آخری مصرے میں کیا کہتے ہیں، تفسیر تو سورہ قرآن۔ دنیا قرآن کی تفسیر تلاش کرتی رہتی ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کی تفسیر ڈھونڈنے والوں آؤ دیکھو علی کی تفسیر ہے قرآن کی صورتیں۔ تفسیر تو سورہ قرآن، قرآن کی صورتیں تیری تفسیر ہے۔ اسی قرآن کے لیے پیغمبر نے 23 برس گزارے، اسی قرآن کی تفسیر کے لیے علی نے 23 برس گزارے، اسی قرآن کی تفسیر کے لیے فاطمۃ الزہرا گھر سے باہر آئے، اسی قرآن کی تفسیر کے لیے حسن مجتبی زندگی بھر کوشش کرتے رہے، اور عزیزوں اسی قرآن کی تفسیر کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا۔
اسی قرآن کو بچانے کے لیے حسین نے کربلا میں قیام کیا۔ آج 6 محرم، میں نے کل عرض کیا تھا کہ کربلا میں ہر معصوم کا نمائندہ موجود تھا، ہر معصوم کا نمائندہ کربلا میں موجود تھا۔ آج میں آپ کو اس نمائندے کی شہادت سنانا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہمیں رسول اللہ کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو ہم اکبر کو دیکھ لیتے تھے، شبیہ رسول۔ علامہ ہلی لکھتے ہیں کہ مدینے کے لوگ دور دور سے آتے تھے اور کہتے تھے یا حسین، ہم نے سنا ہے کہ تیرے بیٹے کی شکل و شباہت رسول اللہ سے ملتی ہے، ہم اس کی زیارت کرنے آئے ہیں تاکہ رسول کی زیارت ہو جائے۔ مدینے کے لوگ دور دور سے آتے تھے اکبر کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے تاکہ رسول کی زیارت نصیب ہو جائے۔ عزیزو، میں کہتا ہوں آج ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ یہی شبیہ مصطفیٰ آتا ہے حسین کے پاس موت کی اجازت مانگنے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بوڑھا باپ اور کوئی جوان بیٹا اس سے موت کی اجازت مانگے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ تاریخ کہتی ہے کہ بنی ہاشم کا یہ پہلا جوان ہے کہ جو حسین کے پاس آ کر موت کی اجازت مانگتا ہے۔ اکبر آتے ہیں موت کی اجازت مانگنے، کہتے ہیں کہ جب آئے سامنے تو سید الشہداء نے سر سے پاؤں تک اکبر کو دیکھا، سر سے پاؤں تک اکبر کو دیکھا اور کہا کہ بیٹا تو میرے نانا کی شبیہ ہے، تجھے میں کیسے موت کی اجازت دوں؟ عزیزو، جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں آج میں ان سے مخاطب ہوں، اللہ آپ کی جوانیوں کی حفاظت فرمائے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں ہمیشہ، اور آج جہاں آپ کے سامنے حیدری چوک پر بھی جوان جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے کہتا ہوں، مجھے قسم ہے اس منبر کی، عزیزو اگر تم جوان کربلا میں ہوتے تو اکبر نہ مارا جاتا۔ اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے۔ عزیزو کہتے ہیں بابا موت کی اجازت چاہتا ہوں۔ صبح سے لے کر عصر تک حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے تھے۔ آپ ذرا تصور کریں جو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک کے بیٹھ گیا ہو، اس سے جوان 18 سالہ موت کی اجازت مانگنے آئے۔ عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے فرمایا بیٹا اکبر، کیا تو نے ماں سے اجازت لے لی ہے؟ جواب میں عرض کرتے ہیں بابا اگر میری ماں لیلا ہے تو میں نے لیلا سے اجازت لے لی ہے، مگر حسین فرماتے ہیں بیٹا جاؤ اس کے پاس جس نے 18 سال پالا ہے۔ کہتے ہیں وہ کون ہے؟ میں تو لیلا کو جانتا ہوں۔ کہا لیلا نے تجھے پیدا کیا، زینب نے تجھے پالا۔ عزیزو حسین نے زینب کا کہنا تھا، ایک مرتبہ شہزادہ زینب کے خیمے میں جاتا ہے، کہتا ہے پھوپھی اماں سلام، پھوپھی اماں سلام۔ 3 مرتبہ زینب نے سلام کا لفظ سنا، جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ جناب اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں میں 3 مرتبہ سلام کر چکا ہوں، آپ نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ بی بی فرماتی ہے سنو گے عزیزو، جو مستورات میری آواز سن رہی ہے ذرا سنیں۔ بی بی کہتی ہے بیٹا میں علی کی بیٹی ہوں،
میں سمجھ گئی ہوں تو میرے پاس کیوں آیا ہے۔ عرض کرتے ہیں پھوپھی اماں، عزیزو یہ جملہ بھی سنو، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جناب اکبر نے کہا پھوپھی اماں، جناب زینب نے کہا بیٹا جب تک پھوپھی کہو گے جواب نہیں دوں گی۔ ایک مرتبہ مجھے اماں کہہ کے پکارو، اماں زینب، اماں زینب موت کی اجازت چاہتا ہوں۔ عزیزو ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا بیٹا اکبر جاؤ بابا سے اجازت لو۔ عرض کرتے اماں جان، اس دفعہ پھوپھی اماں نہیں کہا، اماں جان بابا کے پاس گیا ہوں، وہ کہتے ہیں اماں سے اجازت لے کر آؤ۔ جناب زینب اٹھتی ہیں، جناب لیلا کو ساتھ لیتی ہیں، آتی ہیں حسین ابن علی کی خدمت میں، مولا اکبر اجازت چاہتا ہے۔ عزیزو تاریخ کہتی ہے، یہاں یہ جملہ میں اگر کتابوں میں نہ پڑھتا تو شاید آپ کو نہ سناتا، ذرا دل پہ سیدو ہاتھ رکھ لو، یہ کتابوں میں لکھا ہوا جملہ ہے، ساحل امامو سبعۃ مرات، حسین نے 7 مرتبہ چیخ کر کہا آئے اکبر۔ ساحل امام سبع مرات، حسین نے 7 مرتبہ چیخ ماری۔ آخر باپ تھا نا، آخر بوڑھا باپ تھا، جوان بیٹے کی میت کو کیسے اٹھاتا؟ یہی سوچ کر حسین خاموش ہو جاتے۔ کیا کہتے ہیں سنو گے؟ آپ سنا کرتے ہیں، میں دوہرا رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اکبر کاش تیرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، اکبر تیرا بھی کوئی بیٹا ہوتا اور تجھ سے موت کی اجازت مانگتا۔ عزیزو بہت سارے واقعات چھوڑ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں اچھا بیٹا اگر موت کے لیے میدان میں جانا بھی چاہتے ہو تو اپنی ماں سے کہو وہ صندوق لے آئے جس میں میرے نانا کی دستار رکھی ہوئی۔ عزیزو وہ صندوق لایا گیا، مظلوم کربلا نے یا یوں کہوں بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کے سر پر امامہ باندھا۔ کہتے جب حسین امامہ کے بل باندھ رہے تھے تو ہر پیٹ پر کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امامہ بندھ گیا، رسول اللہ کی آباد آلی اور کہا کہ بیٹا بیٹا جاؤ اللہ کے سپرد۔ لیکن اکبر کو روانہ کرنے کے بعد جناب زینب سے فرماتے ہیں بہن زینب ایک کام کرو، تم جانتی ہو نا کہ ماں کی دعا بچوں کے حق میں پوری ہوتی ہے، ذرا لیلا سے کہو دروازہ خیمہ پہ کھڑی ہو جائے۔ عزاداروں میں نے ایک کتاب میں پڑھا جب یہ حکم امام ملا تو جناب زینب نے جناب لیلا کو بتایا، جناب لیلا نے سب بیبیوں کو اکٹھا کیا، ان سے کہا کہ تم خیمے کے اندر رہو، میں دروازے پہ کھڑی ہو جاتی۔ بی بی دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ عزیزو میں کہتا ہوں اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا
تو یقیناً بی بی سر سے چادر اتار دیتی. سر پہ چادر رکھی ہوئی ہے اور کیا کہتی ہے؟ دعا مانگتی ہے. اکبر کو دیکھ رہی ہے، جا رہا ہے جوان، کہتی ہے یا راد یوسف الی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب کو واپس لوٹانے والے، اور میرے یوسف کو واپس پلٹا. یوسف آل محمد جا رہا ہے. کہتی ہے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اور میرے یوسف کو مجھے ملا دے. عزیزو، ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے دیکھا اکبر تھوڑا آگے روانہ ہو چکے ہیں. جب تھوڑا آگے چلے گئے تو اب باپ سے رہا نہ گیا، حسین بھی پیچھے پیچھے چل پڑے. کہتے ہیں اکبر نے مڑ کے دیکھا. کیا دیکھتے ہیں؟ بابا پیچھے آ رہے ہیں. بابا آپ کو تو خدا حافظ کر چکا ہوں، بابا آپ کیوں واپس آ رہے ہو؟ جواب میں امام فرماتے ہیں بیٹا بیٹا تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا. عزیزو، حسین کو واپس بھیجا. اکبر آگے گئے. میمنہ پر حملہ کرتا ہے علی کا شیر، میسرہ پر حملہ کرتا ہے حسین کا لال. دشمن کی فوج پر حملہ کرتے کرتے جب کئی یزیدیوں کو فنار کر چکا، عزیزو ایک مرتبہ جوان تھا نا، پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی، دل چاہا کہ ابھی جا کر پانی پی لوں ذرا مزید طاقت آ جائے. اکبر واپس پلٹے ہیں خیمے کی طرف. عزیزو، یہ پہلا وہ جوان ہے کہ جو جا کے واپس آیا ہے، اور آ کے ایک دم باپ کی خدمت میں سلام عرض کیا. کہتے ہیں بابا بابا آپ کو پتا ہے میں نے آپ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی ہے، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا ہے. کہا ہاں بیٹا تو نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. ہاں کیا بات ہے؟ اکبر کہتے ہیں آج ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں، ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں. حسین نے کہا بیٹا میری جان قربان، جو چاہو مانگو. مگر حسین کو کیا پتا تھا یہ کیا مانگنے والا. اکبر کہتے ہیں بابا بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا، مجھے تھوڑا سا پانی پلائیے. حل لی شربۃ من الماء، کیا مجھے ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ عزاداروں، یہ سننا تھا. مظلوم کربلا آپ کے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے. ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا بیٹا پانی تو 3 دن سے ہم پر بند ہے. بیٹا اگر چاہتے ہو پیاس بجھانا تو اپنی زبان میرے زبان میں رکھ لو. رونے والوں، روایتیں کہتی ہیں اکبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھی، فوراً باہر نکال کے کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک، آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے. عزیزو، حسین نے روانہ کیا. بیٹا جاؤ میدان کو جاؤ. اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے. حسین نے خیمہ چھوڑ کر میدان میں ایک کونے میں کھڑے ہو کر اکبر کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی. حسین دعائیں مانگ رہے ہیں اور اکبر آگے بڑھ رہے ہیں. عزیزو،
ذرا تصور کرو کہ جس باپ نے جوان بیٹے کو میدان میں بھیجا، جب دور سے دیکھا کہ ایک تیر آ کر اکبر کے پیشانی پر لگا، دوسرا تیر آیا اکبر کی پیشانی کے اس طرف لگا، اکبر زمین پر گرے اور کیا کہا؟ یا بتا بابا میری مدد کو آؤ۔ عزیزو سنو گے ایک جملہ ہمارے بزرگ سنایا کرتے تھے کہ ادھر اکبر نے حسین کو بلایا، حسین کیسے پہنچے اپنے بیٹے تک؟ زانو بزانو بلاش پسر رسید، حسین گھٹنوں کے بل چل کر اکبر کی لاش تک پہنچے، مگر کیا دیکھتے ہیں؟ آگے حسین کی روایت ہے عزیزو، مولا حسین فرماتے ہیں جب میں اپنے جوان بیٹے کی لاش تک پہنچا، فَقَطَّعُوهُ بِالسُّيُوفِ عِرْبًا عِرْبًا، کہ میرے پہنچنے سے پہلے میرے بیٹے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ عزیزو اکبر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر حسین سوچنے لگے میں لیلا کو کیا جا کے بتاؤں گا، میں زینب کو کیا جا کے بتاؤں گا؟ بس دو جملے سنیے اور عزیزو آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے اکبر کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا، کبھی خیمے کی طرف نگاہ کی، مگر کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک برقع پوش بی بی ہے، ایک برقع پوش بی بی ہے جو اپنا چہرہ چھپائے ہوئے اکبر کی طرف آ رہی ہے۔ حسین نے کہا یہ بی بی کون ہے؟ سنو گے عزیزو آخری جملے، حسین آگے بڑھے، کہا بی بی آپ کون ہیں؟ بی بی نے جواب دیا میں نے 18 سال پالا۔ حسین اکبر کی لاش اکیلا نہ اٹھانا، بوڑھا باپ ہے، اکبر کی لاش اکیلا نہ اٹھانا، اور میں زینب آئی ہوں۔ عزیزو ایک مرتبہ جب زینب کا نام آیا نا، مظلوم کربلا نے کہا میری زندگی میں حسین کی بہن باہر آئے۔ عزیزو حسین نے کہا نہیں، بہن خیمے میں چلی جاؤ، مگر کیا دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی جناب زینب کو واپس خیمے کی طرف روانہ کیا، میں نے آج ہی ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ حسین مظلوم نے کیا دیکھا کہ اکبر کی لاش کے قریب ایک اور برقع پوش بی بی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے میرے اللہ میرا حسین وہ جوان کی لاش کیسے اٹھائے گا؟ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں بی بی تو کون ہے؟ سنو گے عزیزو، وہ بی بی کہتی ہیں حسین وہ تیری ماں زہرا، وہ جنت البقیع سے آئی۔ عزیزو اکبر کو یاد کر کے دعائیں مانگو۔
جن ماؤں کی جوان اولاد ہے وہ اکبر کو یاد کرے. جو بوڑھے باپ یہاں سفید ریش مجھے نظر آ رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں حسین کو یاد کرو. جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے ماں بھی آئی ہے، بہن بھی آئی، اس کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں. پروردگار ہمارے جوانوں کی جوانی کو سلامت رکھ. پروردگار ہمارے عزاداروں کی اس عزاداری کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا انجمن جان نثاران اہل بیت کے تمام کارکنان کی توفیقات میں اضافہ فرما. کل بھی عرض کیا تھا کہ ان بھائیوں کے لیے جو یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں ان کی سہم امام اور سہم سادات سے مدد کیجئے. یہ مدد ان کی نہیں ہے، آپ کی اپنی مدد ہے. انشاءاللہ خداوند عالم اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا. آپ سب کے لیے یہ دعا ہے، خدایا تمام مومنین کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما. پروردگار انہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھا. خدایا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمیں ہمیشہ مظلوم کربلا کی عزاداری منانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے ملک پاکستان میں امن و امان قائم فرما. یزیدیوں کے ناپاک ارادوں کو ناکام فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا یہاں جتنا انتظامیہ کے افراد موجود ہیں جنہوں نے یہاں عزاداروں کی خدمت کی ہے، پروردگار ان کی حفاظت فرما. ہماری فوج کے اور ہماری پولیس کے اور ہماری انتظامیہ کے وہ نوجوان جو ملک و ملت کے لیے شہادت حاصل کر رہے ہیں، پروردگار انہیں اجر عظیم عطا فرما. خدایا آخری دعا سے پہلے جن حضرات نے مجھ سے یہ التماس کی ہے وہ بیمار ہیں، خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفا عطا فرما. آخری دعا، پروردگار ہماری ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما. اللہم تقبل منا بأحسن القبول بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین.